Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Khushbaksh Shujat, our honorable chief guest for this ceremony. Thank you so much for being the dynamic woman leader that you are. Thank you very much. Ladies, few gentlemen, and all the media gentlemen and ladies. First of all, I would like to congratulate all the award winners and thanks Uzra for inviting me here in such a beautiful gathering. All the beautiful ladies are sitting here who are making world beautiful. اور میرا خیال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے آپ ہی سب کے لیے کہہ دیا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درود، شرف میں بڑھ کے سریا سے مشتق خاک اس کی، ہر شرف ایسی درج کا در مکنوں، مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاک۔ ڈاکٹر میریلن، عزرا، سدرا، بجیا، اتنی خوبصورت گیدرنگ ہے، بہت اچھا کام ہوا، اور میں تو یہاں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ اتنی دیر سے الحمدللہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہوئی، اتنی دیر سے ہم ایک پروگرام میں بیٹھے ہیں آل پازیٹیو، that's a big thing. Credit goes to عزرا۔ شرمین یہاں آئیں، ہمارا فخر ہے، ہماری قوم کا پرائڈ ہے، عرفہ کا ذکر ہوا، ہمارا فخر، ہماری پرائڈ۔ شرمین کے ایوارڈ سے ہم سب بہت خوش ہوئے، لیکن یقین جانیے، آپ تائید کریں گی میری اس بات کی کہ اگر شرمین اس وقت ایوارڈ لینے کے بعد جب یہ وہاں بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے اپنا منہ کھولتی، اور جس انداز سے انہوں نے پاکستان کو وہاں اس پلیٹ فارم پر روشناس کروایا اور پاکستان کے بارے میں اور اپنے ملک کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں جو الفاظ ادا کیے، وہ ان کے ایوارڈ سے بھی زیادہ خوبصورت تھے جو ہمارے دل کے لئے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے جو ابھی انہوں نے آپ کو بتائی کہ بچپن سے وہ لکھ رہی تھیں۔ یہ جو لکھنا پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ سوچنا اور کرنا، وہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماحول سے ایستھیٹکس ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے فلم سازی میں، ڈائریکشن میں ایوارڈ لے لیا کیونکہ ان کے اندر جو ایک جمالیاتی ذوق تھا، ایک ایستھیٹکس تھی، اس کو نہ ان کی فیملی نے ختم ہونے دیا، نہ کم ہونے دیا، اور اس کو بھی آگے بڑھانے کی انہوں نے خود بھی کوشش کی۔ یاد رکھیے، وہ قومیں جو اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا قلم، اپنا آرٹ، اپنی مصوری زندہ رکھتی ہیں، وہ گر کے بھی کھڑی ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو قومیں ایسا نہیں کرتی، وہ پھر قعر مذلت میں گر جاتی ہیں۔ آپ نے فرانس کا انقلاب سنا، پڑھا، بڑا خونی انقلاب تھا، بڑے بڑے محل مسمار ہو گئے، بڑے بڑے گھر گرا دیے گئے، امراء کا خون بہا دیا گیا، آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی۔ لیکن آج وہی فرانس اٹھ کر کھڑا ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ وہاں جائیں تو آپ دیکھیں، کوئی مونیومنٹ تباہ نہیں کیا گیا، کسی کتب خانے کو آگ نہیں لگائی گئی، کسی میوزیم کو نہیں جلایا گیا۔ آج بھی ان کی مونالیزا اسی طرح مسکرا رہی ہے اور دنیا اسے دیکھنے جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے آرٹ، اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو اتنا سنبھالا کہ وہ قوم دوبارہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ ہمارے ماحول میں جو ایک دہشت گردی ہے، جو ہنگامہ آرائی ہے، جو عدم برداشت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ گداز پیدا نہیں کر پا رہے۔ کیونکہ یہ خواتین کا اس وقت گیدرنگ ہے، تو میں یہاں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر ہم آنے والی نسلوں میں کتاب کا شوق، قلم کا شوق، مصوری کا شوق، میوزک کا شوق، پڑھنے کا شوق، اس شوق کو ہم آگے بڑھائیں تو یقیناً ہماری قوم میں ایک گداز، ایک نرمی پیدا ہوگی۔ لیکن ہم اس لیے اتنا عدم برداشت کا شکار ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ایستھیٹکس نہیں ہے۔ کائنات کو خوبصورت بنانا ہمارا کام ہے، اور کون آئے گا؟ کیونکہ کائنات
پہلے بنائی گئی پھر انسان کو اس میں اتارا گیا. پہلے انسان کو اتار کے پھر کائنات نہیں بنائی گئی. تو اگر یہ کائنات، یہ چرند پرند، آسمان، زمین، ستارے، سیارے، یہ آبشار، دریا سب بنائے گئے اور پھر ہمیں اتارا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ بہت اہم ہیں. ہم اور آپ بہت ضروری ہیں اور ہمیں اس کائنات میں بہت کچھ کرنا ہے. شرمین عبید اور عرفہ یہ دو ایسی مثالیں ہیں اس وقت آج کے حالات میں کہ جنہوں نے اس اندھیرے میں ہمیں ایک روشنی کی کرن دکھائی ہے. اس روشنی کی کرن کو بڑھانا ہے. اور بڑھانا کیسے ہے؟ یہ جو آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنہیں یہاں ان کی صلاحیتوں پر ایوارڈ دیا گیا ہے، آپ کو اپنی صلاحیتوں کو ملٹی پلائی کرنا ہوگا. آپ میں جو بھی خوبصورتی ہے، آپ کے اندر جو بھی صلاحیت ہے، اس کو ہمیں آگے بڑھا کر کسی اور کو دینا ہوگا. ہمیں اپنے ساتھ لے کے نہیں جانا. جب ہم ایسا کریں گے تب کہیں جا کے ہم اس مٹی کا قرض چکائیں گے. Dr. Menon was talking about the legislation. I would like to share one thing. Right now 73 ladies are sitting in the parliament. 73 ladies. And from this parliament, believe me, the whole parliament is running by the ladies over there. Because just see the attendance, just see the question hour, just see the legislation. Everything ladies are holding over there in the whole parliament. Last 4 years ہماری ہسٹری کے بہت زبردست سال تھے. 5 بل پاس ہوئے خواتین کے بارے میں. یاد رکھیے جب بھی کبھی خواتین کے بارے میں whenever anything is coming about the women in the parliament, the extremist minded people, the conservative minded people, they are standing in front of us. They are the big hurdle and we have to fight with them. We have to. If we want to make this country of Quaid Azam Muhammad Ali Jinnah's country, the progressive and liberal country, then we have to fight with that mindset. ابھی یہاں انہوں نے ایسٹ کرائم بل کا ذکر کیا. کون اندھا بہرا ہوگا جس کے سامنے آپ اس بل کو رکھیں اور وہ کہیں کہ اس کو پاس نہ کریں؟ لیکن ایسے اندھے بہرے اس پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں جنہوں نے رات کے 2 بجا دیے کوکس کے آفس میں. اسپیکر صاحبہ اور ان کے ساتھ ہم تمام لیڈیز جو اس کی ذمہ دار تھی، ہم بیٹھے تھے. رات کے 2 بج چکے تھے جبکہ پچھلے کئی برسوں سے کام ہو کر اس مرحلے پہ آیا تھا کہ ہم نے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں وہ بل پیش کر دیا. یہ ہمارا جرم ہے اور اگر یہ ہمارا جرم ہے تو ہم یہ جرم کرتے رہیں گے. کوئی ہمیں اس جرم سے روک نہیں سکتا. اس کے بعد وہ بحالت مجبوری اس کو پاس کرنا پڑا. 5 بل منظور ہوئے خواتین کے بارے میں جو پاکستان کی ہسٹری میں ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے. اور اسی لیے کہ وہاں لیڈیز بیٹھی ہیں اور وہ آپ کی نمائندہ ہیں، آپ کی آواز ہیں اور آپ کا وہاں مسئلہ اٹھا کر آپ کا ذکر کر رہی ہیں. اپارٹ فرام دا کریٹیسزم، اپارٹ فرام دا پالیٹکس. میں یہاں بالکل پالیٹکس کی بات نہیں کر رہی ہوں. بینگ اے وومن میں بات کر رہی ہوں آپ سے. بالکل وومن ٹو وومن بات ہو رہی ہے کہ میں اور آپ مل کر اگر ان مسائل کو حل کرنا چاہیں اور ہم اور آپ جو با اختیار ہیں، ہمیں اپنے گھروں میں بھی اختیار ہے، ہمارے والدین نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، ہمارے وہ محترم مرد ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں گھر میں، اور پھر ہم آ کر بڑے بڑے ایوارڈ لے رہے ہیں، دنیا میں کام کر رہے ہیں، عہدے رتبے حاصل کر رہے ہیں. تو پھر کیا یہ سب کچھ میں اپنے لیے کر رہی ہوں اور آپ اپنے لیے کر رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں ان خواتین کے لیے کام کرنا ہے جو ڈپرائیوڈ ایریاز کی ہیں، جو ان جگہوں پہ بیٹھی ہیں جن کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو انہیں اختیار کون دے گا؟ آپ دیں گی اور میں دوں گی، آپ اور ہم مل کے دیں گے. اور ان کو جب تک ہم اختیار نہیں دیں گے، اس وقت تک جب تک کہ وہ با اختیار نہیں ہوگی، ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. سو بجائے اس کے کہ ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں، ہم تنقید کریں، میں سمجھتی ہوں کہ ہم پازیٹیوٹی کی طرف جائیں اور ہم یہ سوچیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اگر اچھا کام ہے تو اسے گراس روٹ لیول تک جانا چاہیے. جب تک آپ اس 98% کو اہمیت نہیں دیں گے اور جب تک آپ اس
फ्यूडल माइंडसेट को निकाल कर बाहर नहीं करेंगे और जब तक आप इस एक्सट्रीमिज्म को अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल के फेंक देंगे उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस पर हमें और आपको बैठकर सोचना होगा। मैं इसी नोट पर उज़रा को बहुत मुबारकबाद देते हुए कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत आज की ये महफिल सजाई है, मैं आपको सिर्फ एक माइंडसेट के ऊपर छोटी सी बात जरूर करूंगी। फ्रेंच अपना एक माइंडसेट रखते हैं। मैंने आपसे कहा कि वो अपनी तहजीब और रिवायात को और अपनी चीज़ों को इतना संभालते हैं कि वो दोबारा उठ के खड़े हो गए। आप में से जिसने भी डा विंची कोड फिल्म देखी है उसमें 1.5 मिनट का एक सीन है। ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, ये ज़्यादा बेहतर शर्मीन से समझ सकेंगे और भी बहुत सारे लोग और आप सभी। 1.5 मिनट का एक सीन है और उसमें माइंडसेट की बात की गई है कि एक पुलिस वाला है जो हीरो के पीछे भाग रहा है समझ के कि कातिल है और भागते भागते एक डेड एंड पे पहुंच जाता है। हीरो इधर है, पुलिस वाला उधर है, पुलिस वाला रिवॉल्वर तान लेता है, लेकिन हीरो को पता है कि पुलिस वाला फ्रेंच है। हीरो को मालूम है इसका माइंडसेट क्या है, ये किस मिजाज का शख्स है। अब जब उसके पास कोई चारा नहीं रहा, मैं कहाँ भागूं, तो करीब में पड़ी हुई एक आर्टिस्ट की पेंटिंग उठा के अपने सामने कर लेता है। जैसे ही वो पेंटिंग आगे करता है, पुलिस वाला अपने रिवॉल्वर को नीचे कर देता है। उसका बॉस उससे पूछता है कि तुम्हारे तो सामने था वो, तुमने मारा क्यों नहीं? उसने कहा सर, अगर मैं गोली चलाता तो इतने बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग डैमेज हो जाती। ये माइंडसेट है जिससे कौमें उठ के खड़ी हो जाती हैं। अपने आर्ट को, अपने कल्चर को, अपने कलम को, अपनी किताब को, अपनी तहजीब को, अपनी अक़दार को अपना सरमाया समझिए, अपना फ़ख्र समझिए, उस पर आप अपना मान कीजिए और फिर जब हम उस पर फ़ख्र करेंगे और जब हम काम करेंगे तो शर्मीन उबैद माशाल्लाह एक नहीं हज़ारों शर्मीन उबैद हमारे पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।